خوب اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وهو خیر ناصر ومعین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین. ہاں، گفتگو چل رہی تھی سورہ مبارکہ روم کی آیت نمبر 30 کے بارے میں، جس آیت کے ذریعے سے کیا ہے خدا شناسی اور اس کی عبادت اور بندگی کی طرف انسان کی تمایل فطری چیز ہے. ٹھیک ہے، اس کی دلیل کی تو اس آیت کے ذریعے سے دلیل دی تھی کہ خدا شناسی اور اس کی عبادت کیا ہے، فطری چیز ہے. لیکن چونکہ اس آیت میں خدا کی معرفت اور اس کی بندگی کی بات نہیں تھی، بات دین کی تھی، اس آیت سے دین کا فطری ہونا ثابت ہو رہا تھا. تو پھر مفسرین کے نظریات تک پہنچے تھے کہ اس آیت میں جس دین کی بات کی گئی ہے، جس دین کو فطری بتایا گیا ہے، اس دین سے مراد کیا ہے. تو دو نظریہ سامنے آیا تھا. ایک نظریہ یہ تھا کہ دین سے مراد کیا ہے، دین کے بنیادی معارف اور احکام ہیں، اور چونکہ دین کے بنیادی معارف اور اس کے احکام میں سب سے بنیادی چیز کیا ہے، خدا کی معرفت اور شناخت ہے. لہذا اگر آیت سے دین کا فطری ہونا ثابت ہوتا ہے تو خدا شناسی بھی فطری چیز ہے. ٹھیک ہے، چونکہ احکام دین میں اور دین کے بنیادی معارف میں خدا شناسی بھی شامل ہے، اس کا ایک حصہ ہے. سمجھے، دین کی تمام تعلیمات، دین کے تمام معارف کو کیا کہتے ہیں، دین کہتے ہیں. مثال کے طور پہ جتنے بھی دین کے تعلیم ہیں، معارف ہیں، اس کے مجموعے کا نام کیا ہے، دین. یعنی گویا دین مجموعہ ہے، ایک کلیہ ہے معارف اور تعلیمات کا. ٹھیک ہے، انہی تعلیمات اور انہی معارف میں سے ایک جزئی چیز ہے خدا شناسی، شناخت خدا، معرفت پروردگار. ٹھیک، لہذا اس نظریے کے مطابق بھی خدا شناسی کا فطری ہونا ثابت ہوتا ہے. اور دوسرا نظریہ یہ تھا کہ دین سے مراد کیا ہے، حالت تسلیم ہے. خدا کے دستورات، اس کے احکام اور اس کے فرامین کے سامنے سر خم کر لینا، سلنڈر ہو جانا، یہی کیا ہے، دین ہے. ٹھیک، تو دونوں نظریے میں فرق صرف یہ ہے کہ دین کی جو پہلی تفسیر ہے، دین کا جو پہلا نظریہ ہے، ٹھیک، کلیات اور مجموعے والا، اس کی بنیاد پر کیا ہے، پہلے خدا کی شناخت اور معرفت کا اس بات ہوگا، اور خدا کی شناخت اور معرفت فطری قرار پائے گی، پھر بندگی کا مسئلہ آئے گا. لیکن دوسرے والے نظریے کے مطابق پہلے خدا کی بندگی کا اس بات ہوگا، اور پھر بندگی کے اس بات میں چونکہ معرفت اس کے لیے لازم ہے، لہذا خدا کی معرفت اور شناخت کا بھی اس بات ہو جائے گا. آسان لفظوں میں پہلے والے نظریے کے مطابق خدا کی معرفت اور اس کی بندگی کی طرف تمایل کیا ہے، مستقیماً ثابت ہے. کیا ہے، مستقیماً ثابت ہے. اور دوسرے والے نظریے کے مطابق خدا کی شناخت اور خدا کی معرفت کا فطری ہونا کیا ہے، بالواسطہ اور غیر مستقیم طریقے سے. ٹھیک ہے، یعنی بندگی اور عبادت کے حوالے سے خدا کی معرفت کا اس بات ہوگا. بہرصورت چلیں، یہ ساری باتیں ہو گئی. ٹھیک، آج جو پڑھنا ہے وہ چقیدہ، یہ آپ لوگ پڑھ لیجئے گا، برہان نظم. کیا ہے، برہان نظم. اب یہاں سے وجود خدا کی عقلی دلیلیں، وجود خدا کی، ابھی تو نقلی دلیل تھی. ٹھیک، اب خدا کے وجود کی عقلی دلیلیں. سوال یہ ہے کہ کس دلیل کی بنیاد پر آپ یہ کہتے ہیں کہ خدا موجود ہے، خالق ہے. وجود خدا کی دلیل کیا ہے، کس دلیل کی بنیاد پر آپ خدا کے وجود کو ثابت کریں گے؟ خدا کے موجود ہونے کی کوئی دلیل آپ کے پاس ہے؟
کہاں برہان نظم. برہان نظم کیا ہے؟ برہان یعنی دلیل، برہان یعنی برہان نظم، یہ ایک عقلی دلیل ہے خدا کے اس بات کی، خدا کے وجود کو ثابت کرنے کے لیے. کہہ رہے کہ آپ یہ جو وسیع و عریض دنیا دیکھ رہے ہیں، زمین سے آسمان تک ایک نظام حاکم ہے، ٹھیک ہے؟ اور یہ جو دنیا میں نظام ہے، یہ پورا نظام ایک منظم طریقے سے چل رہا ہے، منظم طریقے سے خدا کے بنائے ہوئے نظام. یوں کہا جائے کہ جو نظام دنیا پر حاکم ہے، ٹھیک، اس نظام میں کسی بھی طریقے کی آپ کوئی کمی، کوئی نقص، کوئی خلل نہیں دیکھیں گے. چاند اپنے وقت سے نکلتا ہے، سورج اپنے وقت سے نکلتا ہے، دن کا ایک وقت ہے، رات کا ایک وقت ہے، یہ تمام چیزیں ہے نا. زمین سے آسمان تک جو کچھ آپ کو دکھائی دے گا سب ایک نظام کے تحت چل رہا ہے. دنیا پر ایک نظام حاکم ہے، اور دنیا پر جو نظام حاکم ہے، جس نظام کے تحت دنیا چل رہی ہے، یقیناً اس نظم کو، اس نظام کو چلانے والا کوئی ہے. کوئی بھی نظام بغیر ناظم کے نہیں ہوتا ہے. ہر نظام کا ایک حاکم ہوتا ہے، ایک ناظم ہوتا ہے. آپ کے مدرسے کا ایک نظام ہے، کیسے ایڈمیشن ہوگا، آپ کو کس کلاس میں پڑھنا ہے، ٹھیک، آپ کو کس استاد کے پاس پڑھنا ہے، ٹھیک، کب پڑھائی ہوگی، کب چھٹی ہوگی، کب سونا ہے آپ کو، کب جاگنا ہے آپ کو، کھانے میں آپ کو کیا ملے گا، کیا نہیں ملے گا، کھانے کا وقت کیا ہوگا، یہ پورا نظام ہے کہ نہیں ہے؟ حوضے کا ایک نظام ہے، حوضہ ایک نظام کے تحت چل رہا ہے. تو جس نظام کے تحت یہ حوضہ چل رہا ہے، اس نظام کا کوئی ناظم ہے کہ نہیں ہے کہ خود بخود بن گیا ایسے ہی؟ حوضے کا کوئی نظام بنانے والا ہے؟ مدیر ہیں، مدرسے میں بیٹھے ہوئے پرنسپل ہیں، انہوں نے یہ سارا نظام بنایا ہے. بغیر ناظم کے کوئی نظام نہیں ہوتا ہے، ہر نظم کا ایک ناظم ہوتا ہے. تو یہ جب یہ چھوٹا سا ادارہ جو ایک نظام کے تحت چل رہا ہے اور اس نظام کا بنانے والا ایک ناظم ہے، تو اتنی بڑی دنیا جو ایک نظام کے تحت چل رہی ہے، کیا اس نظام کا کوئی ناظم نہیں ہوگا؟ مدرسے میں اگر مدیر نہ ہوتا تو کیا ہوتا؟ مدرسے میں اگر کوئی ناظم نہ ہوتا تو کیا ہوتا؟ آپ اس کلاس میں بیٹھے ہوتے، میں یہاں پڑھاتا، کب چھٹی ہوتی، جس کی جب مرضی جائے، جس کی جو مرضی پڑھے، جب جی چاہے سوئے. ایک عجیب ماحول ہوتا، ایک عجیب افراتفری ہوتی، کھیل تماشا بن جاتا حوضہ نہیں. لیکن نظم بنایا گیا ہے اور اسی نظم کے تحت مدرسہ چل رہا ہے ماشاءاللہ. اب جو نظم بنایا گیا ہے، جس نظم کے تحت یہ چل رہا ہے پورا مدرسہ، پورا حوضہ، اس نظم کا کوئی بنانے والا ہے یا نہیں؟ جہاں نظم ہوگا وہاں ناظم ہوگا، جہاں نظام ہوگا اس کا بنانے والا ہوگا. ہم دیکھ رہے ہیں کہ پوری دنیا ایک نظام کے تحت چل رہی ہے. نظام کے تحت اگر نہ چلتی تو رات ہمیشہ کیا ہے، جو اس کا وقت ہے اس وقت پہ نہیں، کبھی رات ہوتی کبھی نہیں ہوتی، کبھی 4 گھنٹے کی ہو جاتی، کبھی 6 گھنٹے کی ہو جاتی. سورج کی اپنی مرضی ہوتی، کبھی نکلتا کبھی نہیں نکلتا، ہے نا. بہت ساری چیزیں بس آپ گنائیں گے تو وقت چلا جائے گا. تو بہرصورت دنیا پہ نظام ہے کہ نہیں ہے؟ یقیناً سب دیکھتے ہیں، ہر آدمی احساس کرتا ہے، ہر آدمی دیکھ رہا ہے، ہر آدمی کو علم ہے کہ اس کائنات پر، اس دنیا پر کیا ہے، ایک نظام حاکم ہے. یہ پوری دنیا ایک نظام کے تحت چل رہی ہے. ہر چیز آپ کو منظم نظر آئے گی، ہر چیز کا ایک نظم ہے اور اسی نظم کے ساتھ وہ چیز چل رہی ہے، دکھائی دے رہی ہے.
تو اس دنیا میں جو نظام ہے، اس دنیا میں جو نظم پایا جا رہا ہے، اس نظم و نظام کا کوئی ناظم، کوئی مقرر کرنے والا، معین کرنے والا، بنانے والا ہے یا نہیں ہے؟ میں خدا، دنیا میں نظم ہے تو ناظم بھی ہے، بس ختم، وہی ناظم خدا ہے، خدا کا وجود جہاں نظم موجود ہوگا وہاں ناظم موجود ہوگا۔ دنیا میں اگر نظم ہے تو نظم ہونا ناظم کے ہونے کی دلیل ہے، ختم، اس کو کہتے ہیں دلیل نظم، برہان نظم۔ دنیا کے نظام سے آپ خدا کے وجود کو ثابت کر سکتے ہیں، بات سمجھ میں؟ دنیا میں جو نظام آپ دیکھ رہے ہیں، جس نظام کے تحت دنیا چل رہی ہے، دنیا کا نظام اگر درہم برہم ہو جائے تو کیا ہو جائے؟ ایک دن خالی آسمان زمین پہ آ جائے تو کیا ہوگا؟ ایک دن سورج آ جائے زمین پہ، چلیے زمین کی سیر کر کے آتے ہیں، ایک دن کی ایک لمحہ، پھر کیا ہوگا؟ ختم، کوئی سوچ نہیں سکتا، کوئی تصور نہیں کیا ہوگا۔ جو نظم حاکم ہے اس نظم میں ذرا سا خلل واقع ہو جائے، زمین ایک دن جو ہے اچھی طریقے سے پہلو بدل لے، خالی کروٹ لے لے، زمین کو شوق پیدا ہو جائے کہ مجھے آسمان سے ملاقات کرنی ہے، کب تک ہم پستی میں پڑے رہیں گے؟ ہے نا؟ ہم بھی چلے ذرا چاند ستارے کو قریب سے دیکھ کے آتے ہیں، ہے نا؟ تو دن میں لوگوں کو چاند تارے نظر آنے لگیں گے۔ باہر سورج چلے، بات نہ بڑھائی جائے، تو یہ ایک حقیقت ہے، واقعیت ہے جس کو ہر انسان تسلیم کرتا، ہر ذی شعور، ہر عقل و فراست رکھنے والا انسان اس دنیا کے نظام کو دیکھ رہا ہے، دنیا کے نظام کا کوئی انکار نہیں کر سکتا، دنیا کی ہر عقل نظام کائنات کو تسلیم کرتی ہے، ہر شخص یہ مانتا ہے، ہر عقل مند اس بات کو تسلیم کرتا ہے کہ دنیا کے امور میں ایک نظم پایا جاتا ہے، یہ دنیا کا نظام منظم نظام ہے۔ تو جب دنیا کا نظام منظم نظام ہے، دنیا نظام کے تحت چل رہی ہے، تو کوئی بھی نظم بغیر ناظم کے نہیں ہوتا۔ یہ نظم بنانے والا خدا ہے، نظم ہے تو ناظم۔ چلیں بات سمجھ میں آ گئی، چلے دیکھتے ہیں گفتیم کے وجود خداوند امری آشکارس کا، کہ ہم پہلے بھی بتا چکے ہیں کہ خدا کا وجود ایک روشن اور واضح چیز ہے، بدیہی چیز ہے، و در فطرت ہر انسانی اعتقاد بھی وجود او نہفتے است، اور ہر انسان کی فطرت میں خدا کے وجود کا اعتقاد اور ایمان پوشیدہ ہے۔ ہر انسان کے وجود کے اندر، ہر انسان کے وجود میں خدا کا وجود پایا جاتا ہے، یا خدا کے وجود پر اعتقاد پایا جاتا ہے، یعنی ہر انسانی فطرتاً و الصمیم جان خود، یعنی ہر انسان فطری طور پر اور دل کی گہرائیوں سے بے وجود خداوند، خدا کے وجود کا باور دارت ایمان رکھتا ہے، باور یعنی اعتقاد رکھنا، ایمان رکھنا، یقین رکھنا۔ اما ان مطالب بدان معنانس کی دلیل و برہانی بر وجود خداوند نباشد، خدا کے وجود کا فطری ہونا اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ پھر خدا کے وجود پر کوئی دلیل ہی نہ دی جائے۔ ہو سکتا ہے کہ کسی کے ذہن میں یہ سوال پیدا ہو کہ جب خدا کا وجود ایک فطری شے ہے تو اس کے لیے دلیل لانے کی کیا ضرورت؟ دلیل اس کی لائی جاتی ہے جو بدیہی نہ ہو نا، کبھی کبھی بدیہی چیزوں کی بھی، چونکہ انسان کبھی کبھی بدیہیات کا بھی انکار کر دیتا ہے، یا غفلت کی وجہ سے بدیہات کی طرف توجہ نہیں ہوتی تو وہی بدیہات، وہی معلوم اس کے لیے نامعلوم ہو جاتا ہے، ٹھیک؟ ہاں، تو خدا کا وجود اگر فطری ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ اب وجود خدا کے لیے کسی دلیل و برہان کی ضرورت نہیں ہے، جس کے لیے بدیہی ہے اس کے لیے دلیل کی ضرورت نہیں، جو بدیہی نہیں مانے گا اس کو دلیل سے بھی ہم ثابت کر دیں گے۔ چلو، تمہاری فطرت اگر مردہ ہو گئی ہے، تم نے اپنی فطرت کی پرورش نہیں کی، اپنی فطرت سے لاپرواہ ہو گئے، تو جو فطری معرفت تمہارے وجود کے اندر تھی اس کا نتیجہ کیا ہوا کہ بھول گئے، اس کا انکار کرنے لگے،
تو اب تمہیں ہم دلیل کے ذریعے سے سمجھائیں گے خدا کے وجود کو، تمہاری فطرت کو بیدار کریں گے، ٹھیک؟ ہاں، تو خدا کے وجود کا فطری ہونا اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ خدا کے وجود پر کوئی دلیل اور برہان نہ ہو، بلکہ ادلہ فراوانی برائے اثبات وجود خداوند از سوی خدا پرستان در طول تاریخ اقامہ شده است، بلکہ خدا پرستوں کی جانب سے خدا کے وجود کی بہت ساری دلیلیں پوری تاریخ انسانیت میں دی گئی ہیں۔ تاریخ انسانیت میں خدا کے وجود کی بے شمار دلیلیں دی گئی ہیں۔ خدا پرستوں نے، جو لوگ خدا کے وجود کے قائل ہیں، انہوں نے خدا کے وجود پر کیا ہے بہت ساری دلیلیں دی ہے۔ یکی سادہ ترین و روشن ترین براہین اس بات وجود خداوند، کہہ رہے ہیں کہ خدا کے وجود کو ثابت کرنے کے لیے سب سے واضح اور سب سے سمپل اور آسان دلیل برہان نظم نام دارد، اس کا نام خدا کے وجود پہ بہت ساری دلیلیں ہیں، لیکن ان دلیلوں میں سے سب سے سہل، آسان، سب سے واضح اور سب سے روشن دلیل برہان نظم ہے۔ ان برہان از دو مقدمے تشکیل یافتے است، کہہ رہے کہ یہ دلیل دو مقدمے پر مشتمل ہے، اس کے دو مقدمے ہیں۔ پہلا مقدمہ در جہان مجموعہ منظم وجود دارد، پوری دنیا میں آپ دیکھ لیں ایک منظم مجموعہ ہے۔ دنیا کیا ہے؟ ایک منظم مجموعہ ہے، اس کے ہر چھوٹی بڑی چیز میں آپ کو نظم نظر آئے گا۔ تو در جہان مجموعہ منظم وجود دارد، دنیا میں منظم مجموعے کا وجود ہے، یعنی کہنا کیا چاہتے ہیں؟ کہنا یہ چاہتے ہیں کہ دنیا ایک نظم کا مجموعہ، ایک منظم مجموعہ ہے، اس کے ہر چھوٹی بڑی چیز میں آپ کو ایک نظم نظر آئے گا۔ ایک دوسرے، ہر مجموعے منظمی ناظمی دار، جہاں کہیں بھی آپ کو ایک منظم مجموعہ نظر آئے وہاں سمجھیے کہ ایک ناظم بھی ہے، کیونکہ دنیا نظم رکھتی ہے۔ آسان لفظوں میں ہر نظم ناظم رکھتا ہے۔ کیا ہوگا؟ اس کو کاٹ دیں، نظم کٹ جائے گا، کیا ہو گیا؟ دنیا ناظم رکھتی ہے۔ منطق، دنیا ناظم رکھتا ہے، بس خدا ثابت ہو گیا۔ ہمیں صغرا کبرا نتیجہ ہے نا، دنیا منظم ہے، دنیا نظم رکھتی ہے، اور ہر منظم چیز ایک ناظم رکھتی ہے، بس دنیا ناظم رکھتی ہے، بس دنیا۔ تو یہ دو مقدمہ اور اس کا نتیجہ جب نکالیں گے تو یہ دلیل بنے گی خدا کے وجود کی۔ الف در جہان مجموعہ منظم وجود دارت، کہہ رہے کہ دنیا میں ایک منظم مجموعہ پایا جاتا ہے، وہ ہر مجموعہ منظمی ناظمی دارت، اور ہر منظم مجموعے کے لیے ایک ناظم ہوتا ہے۔ نتیجہ، بس اس دنیا میں جو منظم مجموعہ پایا جا رہا ہے اس کا بھی ایک ناظم ہے۔ فہم اصل معنی و محتوی برہان سادہ است، کہہ رہے ہیں کہ اس برہان اور اس دلیل کا جو محتوی ہے، جو اس کا معنی اور مفہوم ہے، وہ بہت سادہ ہے۔ وہ بسیاری از انسان ہائی کہ حتیٰ خواندن و نوشتن نمیدانن، اور بہت سارے ایسے لوگ کہ جو اصلاً لکھنا پڑھنا بھی نہیں جانتے، وہ بھی کیا ہے؟ برہان نظم کے معنی اور مفہوم سے آشنا ہے۔ وَأَز مُشَاهِدَ آثار نظم در ان جہان، اور اس دنیا میں نظم کے آثار کو دیکھ رہے ہیں، مشاہدہ کر رہے ہیں۔ متوجہ خدائے نظم آفرین می شوند، وہ کیا ہے؟ نظم آفرین خدا کی طرف، نظم کو پیدا کرنے والے خدا کی طرف، وہ اس نظم کو دیکھ کر کے،
اس نظم کے بنانے والے خدا کی طرف، اس نظم کو خلق کرنے والے خدا کی طرف متوجہ ہو جاتے ہیں۔ اما تابعین فنی برہان نظم نیازمند آنس کے اولا نظم را تعریف کنیم، لیکن کہہ رہے ہیں کہ اس برہان نظم کے فنی طریقے سے، ہنرمندانہ طریقے سے، استادانہ طریقے سے اس کو بیان کیا جائے، اس کے لیے کچھ چیزوں کی ضرورت ہے۔ کن کن چیزوں کی؟ سب سے پہلے یہ تو نظم کی تعریف کی جائے کہ نظم کیا چیز ہے۔ دوسرے یہ جو دو مقدمے، ہر یک از دو مقدمے پیشیندہ توضیح دے، یہ جو دو مقدمے ہم نے بنائے ہیں ان دونوں مقدموں کی توضیح دی جائے، اس کو روشن کیا جائے، کہاں سے آپ نے یہ مقدمے بنائے ہیں؟ کہیں سے کچھ بھی اٹھائیں آپ اس کو مقدمہ بنا لیں اور اس کے نتیجہ دے کر کے کوئی بھی دلیل بنا دیں گے آپ؟ نہیں۔ یا مقدمہ بنانے کے لیے کچھ شرائط ہیں، مقدمہ کہیں سے آپ نے لیا ہے، عقلی ہے، نقلی ہے، شخصی ہے، اجتماعی ہے، کیا ہے؟ یہ تمام چیزیں بہر صورت نتیجہ یہ نکلا کہ برہان نظم کے ذریعے سے ہم نے خدا کے وجود کو ثابت کر دیا ہے۔ لیکن اگر آپ اس کو ہنرمندانہ طریقے سے برہان نظم کی توضیح اور تشریح کرنا چاہیں گے تو خاص طور سے دو چیزوں کی ضرورت پڑے گی۔ ایک تو یہ کہ نظم کو سمجھا جائے، نظم کی وضاحت کی جائے، اس کی شرح کی جائے۔ دوسرے یہ کہ یہ جو دو مقدمے ہم نے بنائے ہیں جس کا نتیجہ خدا کے وجود پر دلالت کرتا ہے، ان دونوں مقدموں کو بھی واضح اور آشکار کیا جائے۔ کل انشاءاللہ دیکھیں۔